بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ کسی تنگ دست، کسی مفلس، کسی غریب اور نادار آدمی کی تعاون اور اس کی خدمت کس انداز سے ہو سکتی ہے۔ معاشرے میں بے شمار ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں پاتے کہ وہ اپنی جائز ضروریات پورا کر سکیں، اور خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے کہ کسی سے کچھ مانگ سکیں۔ تو اہل ثروت مالدار لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو معاشرے میں غریب لوگ ہیں اور اپنی غربت کے باوجود وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے بھیک نہیں مانگتے، بلکہ خود فاقوں کی زندگی گزار لیتے ہیں، صبر کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں، لیکن کسی سے سوال کرنا گوارہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مختلف صورتوں میں تعاون کیا جا سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو آدمی اپنے عزت اور خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا، وہ آدمی کس طرح یہ گوارہ کر لے گا کہ کوئی آدمی اس کا تعاون کرے اور لوگوں کے سامنے چرچا کرے؟ یعنی ایسے لوگوں کا تعاون کرنے کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ایسے طریقے سے تعاون کیا جائے کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنگ دست، ایک غریب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، وہ طریقہ کیا تھا وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں، ایک جہاد کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اونٹ کو دیکھا۔ اس وقت کی سواری اونٹ ہوا کرتے تھے یا گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ، اے جابر، تو یہ اپنا اونٹ مجھے بیچنا چاہے گا؟ تو میں نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی اس کی قیمت طے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس لوٹے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم اپنا اونٹ یہی باندھ دو اور اندر جا کر مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کر لو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوقیہ چاندی جھکتی ہوئی تول کر دے دیں۔ چنانچہ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تشریف لائے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چاندی ان کے حوالے کر لی اور اونٹ ادھر مسجد کے پاس ٹھہرا لیا۔ اب جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹ کی قیمت وصول کر کے جا رہے تھے، اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جابر کو بلاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے کان میں آواز سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو میرے دل میں پہلا خیال اور پہلی بات یہ آئی کہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ مجھے واپس کر دیں گے اور اونٹ کی قیمت خود رکھ لیں گے، یعنی معاملے کو ختم کر دیں گے۔ اور فرما رہے تھے کہ یہ سب سے زیادہ ناگوار چیز میرے لیے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خریدی ہوئی چیز واپس کر دیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ بھی واپس کر دیا اور قیمت بھی ان کے پاس رہنے دی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام حالات تھے، ان کا فقر اور ان کی تنگ دستی تھی، ان کی مفلسی تھی، اور ان کی خودداری بھی ان کے سامنے تھی کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عزت نفس بھی باقی رکھا اور ان کا تعاون بھی فرما دیا کہ چیز خریدی وہ بھی واپس کر دی اور اس چیز کی قیمت بھی ان کو واپس لوٹا دی۔ تو یہ ایک صورت حال تھی کسی غریب اور مفلس کا تعاون کرنے کی۔ تو ایسے کتنے بے شمار لوگ آتے ہیں
کسی جگہ پر کسٹمر بن کر آتے ہیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو اگر معلوم ہے کہ یہ سفید پوش ہیں، ان کے پاس ضروریات کے لیے، سامان کے لیے پیسہ نہیں، تو آپ ان کو چیز بھی دے دیں اور اس چیز کی قیمت بھی واپس لوٹا دیں، تو یہ عند اللہ بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہوگا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، اگر آپ خود کسی کا تعاون کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، خود کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر خود بھلائی نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم کسی ایسے آدمی کی طرف رہنمائی کر دی جائے جو کسی کا تعاون کر سکتا ہے، کسی غریب کی، کسی مالدار کی طرف رہنمائی کر دی جائے، یا کسی مالدار کو بتا دیا جائے فلاں آدمی غریب ہے، اس کو آپ اپنے صدقات دے سکتے ہیں، اس کا تعاون کر سکتے ہیں، تو جتنا ثواب اس خرچ کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ رہنمائی کرنے والے کو ملے گا۔ اور اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، سواری طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں، تو ایک پاس بیٹھے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں آدمی کا پتہ ہے، اگر یہ ان کے پاس چلے جائیں تو سواری مل جائے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ثواب عطا فرماتے ہیں جو نیکی کا کام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائی اور تمام انسانوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔